السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ گرمیاں چل رہی ہیں، لوگ اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اے سی کی مدد سے انہوں نے جو روم ٹمپریچر ہے وہ ٹھنڈا کیا ہوتا ہے، کم کیا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف موسم بنائے کیوں ہیں؟ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گرمیاں آتی ہیں تو ان گرمیوں کا کیا کوئی فائدہ بھی ہے یہ گرمی برداشت کرنے کا؟ تو یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہتاب اللہ خٹک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ ٹاپک کے بہت سارے لوگ جو ہے جب گرمیاں آتی ہیں تو ہر وقت اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں، اسی طرح سے ایئر کولر جو ہوتے ہیں، یعنی کہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا بھی گرمی برداشت نہ کی جائے اور ٹھنڈا رہا جائے۔ تو یہ گرمیوں کے بینیفٹس کیا ہیں؟ یہ جو موسم کا گرم ہونا، ٹمپریچر کا رائز کرنا، تو اگر ہم گرمی برداشت کریں گے تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ گرمیوں میں اصل میں یہ ہے کہ جو گرمیوں کا اپنا ایک انٹرنل سیٹ اپ ہوتا ہے اور سردیوں کا اپنا ایک انٹرنل جینیٹک اور مالیکولر یا پروٹین لیول پہ اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو اس میں جس طرح ہم لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ 45 منٹس ٹو 3 آورز لگتے ہیں، 45 منٹ سے لے کے 3 گھنٹے لگتے ہیں ایک سیٹ اپ کو چینج کرنے میں، دوسرا سیٹ اپ مطلب لانے میں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر جب گرمیاں آتی ہے تو وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ ایک دم وہ نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ اس مطلب باڈی خود کو ایک خاص موسم کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ اس کی مطلب وہ ہوتی ہے ایٹ پروٹینز اینڈ جینیٹک اینڈ مالیکولر لیول۔ تو جب ہم ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں تو اس کے مطلب ڈبل نقصانات، یا روم کولر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ باڈی نے خود کو گرمی کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے، ایک دم میں ایک گرم مطلب باہر کا جو موسم ہے اس سے میں اندر ایک سرد والے موسم میں ایئر کنڈیشن یا روم کولر کے ہوا میں آتا ہوں تو اس کے مطلب وہ ڈبل نقصانات۔ ایک تو وہ جو گرمی کے نے خود باڈی نے خود کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے ایک خاص موسم کے ساتھ، وہ مطلب صحیح نہیں جا رہا ہوتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرا پھر وہ جو گرمیوں کا مطلب جو ایک دم موسم سرد ہو جاتا ہے تو اس سے باڈی کو کولڈ یا ہیٹ شاکس لگتے ہیں۔ تو باڈی میں بہت سارے ایسے پروٹینز ہیں جو کولڈ شاک پروٹین، ہیٹ شاک پروٹین، یہ ڈفرینٹ پروٹینز ہیں۔ تو آپ اس کو آسان کرتے ہیں، آپ جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گرمی سے بندہ ہو کے آیا اور فوراً اے سی لگا کے اب سردی کی طرف چلا گیا تو ہیٹ شاک پروٹینز بھی ریلیز ہو رہی تھی اور اب کولڈ شاک بھی، تو یعنی کہ وہ ایک وقت میں دو موسموں کو فیس کر رہا ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ باڈی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اب وہ خود کو گرمی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے یا پھر سردی والے موسم کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے، تو وہ مسلسل کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی وہ گرمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کبھی سردی کے ساتھ۔ تو اس میں تو مطلب اس سیٹ اپ کو مطلب لگانے میں، ایک سیٹ اپ کو چینج کرنے میں دوسرا سیٹ اپ لگانے میں تو کافی ٹائم لگتا ہے، 45 منٹس ٹو 3 آورز لگتے ہیں وہ ایک خاص سیٹ اپ مطلب ایڈجسٹ کرنے میں۔ تو اس طرح بار بار گرم ٹھنڈے جھٹکے لگنے سے وہ جو سویٹ گلینڈس ہیں یا پھر ان کے جو باقی جو باڈی سیلس ہیں ان کے اندر جو پروٹینس ہیں وہ سب خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پسینہ آتا ہے تو یہ جو پسینے کی گرمیوں میں پسینے کا آنا، اس کے بھی کوئی فائدے ہیں؟ ہاں، اس کے بھی بہت سارے، مطلب یہ جو سویٹ گلینڈس ہیں اس میں یوریا بھی ہے، لیکٹک ایسڈ، مطلب وہ جو گردے کا گند ہے، میدے کا گند ہے، مطلب ایسڈ جو ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو جگر کا مطلب وہ گند ہے، وہ تو سیبیشیس گلینڈ بھی لیکن سویٹ گلینڈ دونوں مل کے مطلب یہ پھر اس طرح ہے کہ مطلب گرمیاں جو ہیں یہ گردے، میدے اور جگر تینوں آرگنس کی جو ہے ریلیکسیشن کا ٹائم ہوتا ہے گرمی۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پسینہ نکل رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جسم سے نکل رہی ہوتی ہیں، صاف ہو رہی ہوتی ہیں، واش آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، تو گردے اور جگر اور یہ جو ان کا کام آسان میدے، ان کو کام مطلب ان کو ایک ریلیکسیشن مل جاتی ہے ان آرگنس کو۔ تو پھر وہ لوگ جو شدید گرمی میں ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے لیے تو پھر یہ تھوڑا آرگنس کے اوپر زیادہ سٹریس نہیں ہوگا؟ ان کے اس میں کم از کم اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ مطلب ہر جگہ ایک جیسا موسم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایئر کنڈیشن کا تو یہ ہے کہ صرف کمرے کے اندر ہے یا گھر کے اندر ہے یا آفس کے اندر یا گاڑی کے اندر ہے، تو وہاں پہ بہت سارے مطلب یہ جو گاڑی سے آپ باہر آتے ہیں یا پھر کمرے سے باہر، آفس سے باہر اندر باہر آپ جاتے ہیں تو وہ ہیٹ شاکس آپ کو لگتے ہیں باڈی کو۔ لیکن وہ جو آپ ٹھنڈے علاقے میں ہو تو وہاں تو ہر جگہ ایک جیسا موسم ہوتا ہے، تو اگر باڈی خود کو ایڈجسٹ کرنے میں 3 گھنٹے لگاتی ہے تو بس پھر صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ گرمیوں کے جو فائدے ہیں نا وہ آپ کو صرف گرمیوں میں ہی ملیں گے۔ کیا بات ہے، اور ذرا بتا دیں کہ گرمیوں کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اب یہ ہے کہ سویٹ گلینڈز جو ہیں اس کی جو مطلب یہ جو سویٹ گلینڈز ہیں یہ بھی 2-3 قسم کی ہیں، ایک ایپوکرائن ہے، ایک ایکرائن سویٹ گلینڈز ہے اور ایک ایپو ایکرائن سویٹ گلینڈز ہے۔ تو وہ 700 ایک جو ہاتھوں بھی جو نان گلیبرس اسکن اور ایک نان گلیبرس اسکن، یہاں پہ مطلب بال نہیں ہوتے نا تو وہاں پہ سویٹ گلینڈ زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ایکرائن سویٹ گلینڈز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
اور ایپوکرائن سویٹ گلینڈز وہ ہے جو ایک بال کے نیچے جو ہیں ہوتے ہیں، اس ایپوکرائن اس کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس سے جو سویٹ ریٹ ہے اس میں صرف مطلب وہ سویٹ نہیں ہوتا، اس میں اور بھی مطلب وہ ٹاکسک گلائکو پروٹینز وغیرہ وہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ جو پسینہ ہمیں لگ رہا ہے کہ صرف پسینہ نکل رہا ہے، تو اصل میں یہ جسم سے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، ٹاکسک کیمیکلز نکل رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ وہ لوگ جو گرمی برداشت کریں گے اور گرمی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے اور اے سی کا زیادہ سہارا نہیں لیں گے، زیادہ آرٹیفیشیل لائف نہیں رکھیں گے، تو ان کو گرمیوں کا زیادہ فائدہ ہوگا. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ان کی ہیلتھ زیادہ امپروو، لائک ایز کمپیئر ٹو پیپل ہو آر یوزنگ ایئر کنڈیشن، دے ول ہیو فاسٹ ایجنگ. And people who are not using air conditioning and who are just living in a normal environment, they will have like ان کا مطلب وہ جو ایجنگ پروسیس ہوگا وہ بہت سلو ہوگا. ٹھیک ہو گیا، میک سینس. اچھا، اب یہ بتائیں، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ گرمی برداشت کریں گے، جو اپنے آپ کو ذرا سختی سے گزاریں گے، تو باہر کے موسم کو برداشت کرنے کی وجہ سے ان کے اندر کا موسم بھی ٹھیک رہے گا. ہاں صحیح بات، ایسے ہی ہے. اور اگر لیٹ سے ایک بندہ ہے کہ جو سختی برداشت نہیں کرتا اور وہ اے سی میں بیٹھا رہتا ہے، تو یہ ایجنگ کے علاوہ کہ جو ہے آپ کی باڈی تیزی سے جو ہے وہ خراب ہوگی، اس کے علاوہ عمر تیزی سے آپ کی جو ہے وہ بڑھے گی، اس کے علاوہ اور کیا نقصانات ہوں گے؟ اس میں گردے کے جو سٹونز ہیں، جن لوگوں کو گردوں کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گردوں میں سٹونز ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایئر کنڈیشن بہت خطرناک ہے. یا پھر جن کو بھی مطلب یہ جو کڈنی ڈیزیز ہے، صرف سٹونز نہیں، جو بھی مطلب کڈنی کے ڈیزیز جتنے بھی ہیں، اس طرح لیور کے جتنے ڈیزیز ہیں، اسٹمک کے، گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک کے، ریسپریٹری ٹریک کے، ان لوگوں کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں مریض ہے تو ہم ان کو ایئر کنڈیشن لگا لیتے ہیں. مطلب اکثر مطلب وہ جو بچے ہوتے ہیں یا پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بہت محبت ہے، یا پھر وہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے بہت محبت ہے، اس لیے ہم ان کو ایئر کنڈیشن لگا رہے ہیں. ان کی نظر میں یہ محبت کی وجہ سے مطلب وہ یہ لوگ ان کو ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، نیا ایئر کنڈیشن لے کے مریض کو لگاتے ہیں یا پھر بچوں کو لگاتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں یہ ان سے وہ محبت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ جو گرمی ہے یہ اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس سے مریض جو ہے وہ گرمی میں رہے گا تو وہ اور خراب، یا میرے بچے ہیں وہ گرمی میں مطلب وہ بیٹھے ہیں تو وہ ان سے پسینہ نکل رہا ہے تو یہ خراب ہو رہے ہیں، یہ ان کی ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے. کیا بات ہے. لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، تو بجائے اس کے کہ مطلب وہ گرمی کو ان کی ایکسپوجر بڑھے، ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے 2-3 دن کے اندر، وہ ایئر کنڈیشن لگانے سے وہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک، آپ کی اس بات سے نا مجھے بابر اعظم جو ہمارے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں، انہوں نے ابھی حج کیا اپنی والدہ کے ساتھ ماشاءاللہ، تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے نصیحت کی ہے سب کو کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے حج کریں اور جوانی میں کریں. اور انہوں نے ایک بات کی کہ جو یہاں پہ جو ہے تھوڑا کنیکٹ ہوگی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے کیونکہ موسم گرم تھا تو میرے لیے وہ حج کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ میں سارا دن دھوپ میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہوں، تو ہم اس کی باڈی مور دے آر ٹرینڈ ہے فار دیٹ. تو اس لیے میرے لیے وہ حج ایک تو جوانی کا حج تھا، اور دوسرا یہ کہ گرمی تھی اور گرمی کے ساتھ ہم یوز ٹو ہیں، تو میرے لیے وہ اتنا مشکل نہیں تھا. تو یعنی کہ ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی باڈی بھی یوز ٹو ہوئی ہے گرم موسم کے ساتھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارا دن کھلے آسمان کے نیچے وہ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، دھوپ ان کے اوپر چمک رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ یوز ٹو ہوئے ہوئے ہیں، پسینہ بھی نکل رہا ہے، تو ان کے لیے وہ گرم موسم کا حج اتنا مشکل نہیں تھا. وہ سویٹ گلینڈز میں بھی پھر یہ ہے کہ مطلب اس میں یہ سویٹ گلینڈز گرمیوں میں مطلب یہ سارے ایکٹیو نہیں ہوتے، یہ 1 سینٹی میٹر اسکوائر میں 700 سویٹ گلینڈز ہوتے. سوچے ذرا، 1 سینٹی میٹر اسکوائر اسکن کے ایریا پہ 700 سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، اور پورے باڈی میں 2 to 4 ملین سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں. تو یہ سارے ایکٹیو نہیں ہوتے، جتنی گرمی بڑھے گی تو وہ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ایکٹیو ہوں گے. اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل نیفران کی طرح ہے. آپ دیکھیں اس میں مطلب ایک کائل ہے اور پھر ایک ٹیوب، مطلب وہ جو کڈنی نیفران میں جو ہے فرسٹ کنوالوٹیڈ ٹیوبولز ہے، وہ جو پھر سیکنڈری کنوالوٹیڈ ٹیوبولز ہوتے ہیں، اسی طرح سویٹ گلینڈ بھی اسی طرح ایک نیفران کی طرح ہے. تو اس میں نہ صرف وہ جو الیکٹرولائٹس ہے، سوڈیم، پوٹاشیم اور یہ کلورین، اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے یوریا اور یہ کریٹینین بھی اس میں ہے، اور لیکٹک ایسڈ، مطلب وہ جو کڈنی کے سارے گند ہے وہ یہ صاف کر رہا ہے. تو یہ بالکل جن لوگوں کو مطلب کڈنی اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز، جن کو مطلب جو لوگ ڈائلیسس پہ، ان کے لیے بھی گرمی بہت زیادہ مطلب بہتر ہے. اگر وہ لوگ گرمیوں میں زیادہ بیٹھیں گے تو ان کے کڈنیز پہ جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا، اور ان کو جو رینل سٹونز کے جو چانسز ہے وہ بھی کم ہوں گے. اس طرح اسٹمک کی ایسیڈیٹی کی جو پرابلمس ہے، جو گیسٹرک مطلب وہ جو السر ہوتی ہے، جن لوگوں کو تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے روم کولر بہت خطرناک ہے.
اس کی وجہ اس میں جو ہوا ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اسے کیا کہتے ہیں اس میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ہوا گرم ہے اور اوپر سے اس میں نمی آ گئی, تو وہ جو اگر اب میں سانس لے رہا ہوں تو اس میں مطلب وہ جو انٹرنل جو باڈی کے اندر گیسز ہوتے ہیں وہ اگر ہوا گرم ہے اور خشک ہے تو وہ آسانی سے پیپڑے سے وہ باہر نکلتے ہیں وہ سارے گیسز. لیکن اگر ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے, جس طرح روم کولر میں ہم آن کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ وہ پانی ہوتا ہے, پانی کی وجہ سے نمی ہوتی ہے, کمرے میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ پانی مطلب جب آپ سانس لیتے تو وہ پانی بھی اندر جاتا ہے, تو اس سے وہ گیسز جو نکلنے کے بجائے وہ خون میں ہی رہ جاتے ہیں. تو پھر ان کو اسٹمک یا پھر کڈنیز مطلب وہ نکالتے. ان لوگوں کی جو مطلب اسٹمک ایسیڈیٹی ہے یا پھر وہ جو اسٹمک کینسر کے چانسز ہیں, یا جن لوگوں کو جن فیملیز میں اسٹمک کینسر مطلب وہ چل رہی ہے ان کے لیے جو ہے وہ روم کولر بہت خطرناک ہے. یا پھر جن کو کڈنیز مطلب ڈیزیزز کے مطلب وہ چانسز ہو یا ہو آلریڈی, یا پھر جن لوگوں کو گیسٹرو انٹسٹینل جو مطلب کولون کے جو کینسر ہے, اسمال انٹسٹائن کے جو ڈیزیزز ہیں وہ ہو, یا پھر وہ جو جن لوگوں کو آستھما اور یہ COPD مطلب جو ایئر وے ٹریک ہے نا اس کے لیے مطلب یہ بہت خطرناک ہے. یہ نمی جو ہے جتنی نمی بڑھے گی آپ کے جو آستھما اور یہ COPD کے جو مطلب مطلب وہ اور خراب ہوگی اس کی حالت. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مطلب یہ جو ساری مطلب آرگنس کے انٹرنل آرگنس کے ڈیزیزز ہیں وہ گرمیوں میں اور خشک ہوا میں وہ کم ہوتے ہیں. میں جو ہے وہ ہوں ڈاکٹر, لیکن میرے لیے یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں, اور آئی ایم شیور کہ جو سن رہے ہوں گے اس وقت ان کے لیے بھی یہ چیزیں بالکل نہیں ہوں گی, اور ان کے اوپر عمل کریں تاکہ مطلب ڈاکٹرز ہاسپٹلز میں خود انہوں نے AC لگایا ہوتا ہے, وہ بیٹھے ان کو خود یہ مطلب وہ پتہ نہیں وہ خود گاڑی میں بھی ایئر کنڈیشن یوز کرتے ہیں, آفس میں بھی, گھر میں بھی. تو جب ڈاکٹرز حضرات خود مطلب وہ اس چیز کو فالو نہیں کرتے تو پیشنٹس کو مطلب کیا پتہ ہوگا وہ کیا فالو کریں گے, اور کوئی بتاتا بھی نہیں ہے پیشنٹس کو یہ چیز. اور ایکسرسائز کا کیا بینیفٹ ہے؟ ایکسرسائز کے دوران بھی تو بڑا پسینہ نکلتا ہے. ہاں, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایکسرسائز اگر ایک شخص مسلسل, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ بابر اعظم وہ پہلے سے ٹرینڈ تھا, ٹھیک ہے, تو وہ اگر مسلسل ایکسرسائز وہ ایک شخص کر رہا ہے تو اس کو مطلب وہ جو گرمی اس کی مطلب باڈی کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی, مطلب وہ اگر گرم ہوا میں کر رہا ہے اور خشک ہوا ہے تو اس کی مطلب وہ باڈی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر چکی ہوگی. لیکن اگر آپ نہیں کر رہے بہت عرصہ اور ایک دم آپ بہت زیادہ کر لیں تو اس میں پھر کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے چانسز بڑھتے ہیں ان لوگوں. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. کہ اگر آپ بہت عرصے تک آپ نہیں کر رہے اور ایک دم آپ ایک بہت سیویئر جو ہے اسٹرینوس ایکسرسائز آپ کر لیں, تو اس میں ریسرچ اسٹڈیز ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کو جو ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں اور پھر ایک دم بہت زیادہ سیویئر ایکسرسائز کر لیتے ہیں, تو ان لوگوں کو بجائے کہ مطلب کارڈیوواسکولر ڈیزیز یا جو باقی جو مسلس کے مطلب وہ جو ڈیزیز ہیں وہ کم ہونے کے بجائے ان کو اور مطلب وہ سڈن کارڈیک ڈیتھ اور مائیکارڈیل انفارکشن ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہارٹ ٹرین جو نہیں کر رہے اور ایک دم سیویئر کر لیتے ہیں. بالکل. پھر اگر آپ کرنا بھی تو آپ آہستہ آہستہ یہ بڑھائیں. پہاڑ کی چوٹی کو چند قدموں سے طے کیا جاتا ہے, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہیے. یہی میں بھی اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ لوگوں کو جو ایک موسمی بخار آتا ہے ایکسرسائز کرنے کا, پہلے وہ بالکل ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے اور پھر وہ آتے ساتھ ہی اندھا دھند شروع ہو جاتے ہیں, تو یعنی کہ یہ بھی ان کے لیے بہت خطرناک ہے. ہاں, یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ روزانہ کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا مطلب وہ باڈی خود کو پھر ایڈجسٹ کر لیتی ہے نا. جو شخص مسلسل ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ اگر ایک دن بہت زیادہ کر بھی لے تو پھر صحیح ہے, لیکن اگر کوئی مسلسل اگر نہیں کر رہا ہے اور پھر ایک دم بہت زیادہ کرے گا تو یعنی کہ اپنی ایکسرسائز کو اپنا لائف اسٹائل بنانا اور اس کو روٹین میں لے کے آنا بہت ضروری ہے. اس ایکسرسائز کی وجہ سے بھی باڈی پہ بڑے پازیٹیو امپیکٹ ہوں گے اور آپ کی ہیلتھ بہتر ہوگی. ایکسرسائز ہے ہی مطلب ایک جتنا ایکسرسائز کرے گا اس کے جو مطلب مختلف قسم کے انٹرنل آرگنس کے ڈیزیز ہیں اس کے چانسز کم ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے بلڈ کی جو مطلب وہ جو ہیموسٹیسس ہوتی ہے جو مطلب ایک اندر کا ایک جو ماحول ہوتا ہے جس کو فلوئڈٹی اور اس کا جو کوگولیشن کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ ایکسرسائز سے بہت بہتر. وہ لوگ جو مسلسل ایکسرسائز کرتے ہیں ان لوگوں کی جو بلڈ مطلب جو فلوئڈٹی کا جو پروفائل ہے یا پھر اس کی کوگولیشن کا جو کم ہے اور مطلب وہ فلوئڈٹی زیادہ ہے تو وہ ٹرینڈ لوگوں کی جو خون کی روانی بہتر ہوتی ہے, بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے, ان کی سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور انٹرنل آرگنز میں بھی مطلب وہ زیادہ اس کی مطلب وہ جو بلڈ فلو ہوتا ہے نا انٹرنل آرگنز میں مسلز میں اگر کوئی مسلسل ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس کی مطلب وہ بلڈ فلو ہے وہ پروفیوژن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کی جو سیڈنٹری لائف اسٹائل گزار رہے جو مطلب ایکسرسائز نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ تو ہو گئی باہر کی گرمی نا, ایک ہوتی ہے اندر کی گرمی, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے جو اندر کی جو گرمی ہے. اندر کی گرمی بھی پھر اس طرح ہے کہ جس طرح مطلب وہ ٹمپریچر جو بخار میں انسان کا ٹمپریچر تھوڑا سا مطلب وہ بڑھتا ہے. اس میں میں نے ایک ریسرچ اسٹڈی پڑھا, اس میں مطلب اس ریسرچ اسٹڈی کے جو کنکلوژنس تھے وہ یہ تھے کہ ان لوگوں نے جو بخار کے جب انہوں نے مطلب جو کووڈ میں لوگوں کو بخار ہوتا ہے تو وہ جنہوں نے بخار کو ختم نہیں کیا, اس کو بخار کو رہنے دیا
اور اس کو مطلب مختلف اینٹی فیور جو میڈیکیشنس ہے یا پھر اینٹی بایوٹکس ہے وہ یوز نہیں کیے، ان لوگوں کے جو ہیلتھ امپرومنٹ ہے، پھر ان کی جو سروائیول ہے وہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ تھی جنہوں نے بخار کو روکا. اللہ اکبر. یعنی کہ اگر کوئی ہلکا پھلکا بخار ہے ریسرچ اسٹڈی ہوئی ہے یہ، تو اس پوری اس کو جاری رہنے دیا اور باڈی کو خود موقع دیا کہ وہ باڈی خود کو مطلب وہ ہیلتھ از ناٹ ایبسنس آف ڈیزیز، اٹس پریزنس آف ڈیفینس سسٹم. تو یہ نہیں کہ وہ جب بیماری آئی تو اس کے خلاف جو امیون سسٹم تھا وہ ایکٹیو ہوا، اور انہوں نے پورا اس بیماری کو جو اس کا ایک ٹائم تھا اس سے گزرے، کوئی بیرونی مدد نہیں لی، کوئی اینٹی بایوٹکس نہیں لیے، کوئی فیور کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائی نہیں لی. تو ان لوگوں میں جو سروائیول تھا، جو ان کی صحت تھی وہ زیادہ بہتر تھی. یہ آپ ریسرچ کا بتا رہے ہیں کہ ہاں. ایک اور ریسرچ میں ایڈ کر لوں کہ مطلب وہ لوگ جن کو ڈپریشن یا انزائٹی یا جو نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز پارکنسن الزائمر، ان لوگوں کا جو انٹرنل ٹمپریچر ہے وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، مطلب وہ لوگ ذرا زیادہ گرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے نسبت جن کو مطلب کوئی مطلب وہ جو کوگنیٹیو، جن کی جو مطلب وہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت بہتر ہے، ان کا جو مطلب وہ مین باڈی ٹمپریچر ہے وہ ان لوگوں کے نسبت ذرا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ جو انٹرنل گرمی ہے یہ بھی پھر دو قسم کی ہے، کہ ایک جو سیکشولی انسان مطلب وہ انٹرنل مطلب وہ جو انسان سیکشل شہوت لبیڈو اس کے بارے میں سوچتا ہے تو اس وقت اس کی جو انٹرنل باڈی ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا سا اوپر چڑھتی ہے. اس طرح جو معاشرتی طور پر اگر آپ باہر جاتے ہیں اور آپ کو مطلب کوئی مطلب الٹا کوئی مطلب کچھ ایسا انفیوریبل کچھ چیزیں سننے کو ملے تو اس وقت جو انسان غصہ ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، اس وقت بھی جو ہے انٹرنل باڈی ٹمپریچر جو ہے وہ اوپر نیچے مطلب وہ ہوتی ہے. ڈپریشن اور مطلب مختلف قسم کی جو مینٹل ڈیزیزز ہے تو وہ جو انٹرنل ٹمپریچر ہے اس کے جو مطلب دو قسم کے، وہ ایک جنسی اور ایک معاشرتی ہے. ٹھیک ہے. جنسی کے اوپر ذرا آتے ہیں کہ لیٹ سے یہ جو اچھی سیکشول لائف ہے، کہ سیکشول ہیلتھ ہے، کہ انسان جو ہے وہ جب یہ پورا عمل کرتا ہے تو کیا پراپر حلال طریقے سے صحیح طریقے سے، تو اس کے کوئی بینیفٹس ہیں؟ ہاں اس کے ہیں نا. مطلب یہ جو مطلب میریٹل سیکس ہے اور پھر نان میریٹل یا جو جب سے ہم ایڈلٹری یا پھر زنا کہتے ہیں، وہ ان دونوں میں مطلب مالیکولرلی بھی یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں. ہاں تو اور ایسا ہے کہ اب اگر انسان سیکس کرتا ہے تو اس کے اندر جو مطلب وہ پھر میریٹل ہو یا ان میریٹل، اس کے اندر باڈی میں بہت سارے مطلب وہ جراثیم یا پھر وہ گند جو ہے وہ سارے آرگنز میں بنتا ہے. مطلب یہ ایک ہیٹ شاک ہے باڈی کے لیے جو سیکس ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو انٹرنل باڈی ٹمپریچر رائز ہوتا ہے اور یہ ہیٹ شاک باڈی کو ملتے تو بہت سارے پروٹینز اور جو لپڈس ہے اور جو کاربوہائیڈریٹس ہے اس کی جو کوانٹٹی ہے اور پھر جو کوالٹی ہے نا وہ چینج ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو پھر باڈی جو ہے یہ جو ہارمونس ہے ٹیسٹوسٹیرون مطلب میل سیکس ہارمونس اور ایسٹروجن جو ہے وہ ہے فیمیل سیکس ہارمونس، تو اس کے بعد یہ جو ریلیز ہوتے ہیں تو وہ پھر جاتے ہیں جو سیلز جو مطلب سیکس کے دوران ناپاک ہو گئے ہوں تو وہاں پہ اس کا جو ٹیسٹوسٹیرون کا یا پھر ایسٹروجن کا ریسیپٹر ہوتا ہے ان سیلز میں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ان کے ساتھ بائنڈ کر کے پھر اسی ریسیپٹر کے ساتھ جو ہیں یہ جو ہیٹ شاک پروٹینز ہوتے ہیں 90 اور 70 جس پی 90 اور 70 یہ جا کے جو پروٹین مسفولڈ ہوئے ہوتے ہیں یا میلٹ ہو گئے ہوتے ہیں اس ہیٹ کے دوران، تو ان کی جو ہے وہ یہ مرمت ریفولڈ کرتے ہیں ان پروٹینز کو جس پی 90 اور 70. یہ جس طرح ہارمونز آتے ہیں تو یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں جس پی 90 اور 70، تو یہ جا کے ان پروٹینز کو ریفولڈ کرتے ہیں جو ہیٹ شاک کے دوران خراب ہوئے ہوتے ہیں، مسفولڈ ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ان کی ڈیگریڈیشن کرتے ہیں کہ اگر وہ ان کی ریفولڈنگ پاسبل نہیں ہے تو پھر ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تھرو ایبیکویٹین پروٹیوسوم سسٹم. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہارمونس ہے جو سیکس ہارمون، یہ جو ایسٹروجن ریسیپٹر یا اینڈروجن ریسیپٹر ہے، یہ پھر جا کے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ کتاب ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈی این اے ریپیئر جو جہاں پہ ہماری تحریر جو ہے یا ہماری جو جینیٹک ڈیٹا ہے اس میں جو مختلف قسم کے ڈی این اے بریکس آ گئے ہیں یا پھر وہ جو میوٹیشنز آ گئے ہیں سیکس کے دوران، ان ڈی این اے ریپیئر انزائمس کے جو جینس ہے وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تاکہ جتنا ٹائم وہ ہوگا تو اسی دوران جو مطلب وہ جو اگر کوئی ڈیمیج ہے اور وہ ریپیئر ہو سکتا ہے تو یہ جا کے اس کو ریپیئر. ابھی آپ نے کہا کہ حلال اور حرام جو سیکس ہے، یعنی کہ جو آپ کی میریٹل جو ایک جو آپ کرتے ہیں اور جو ایک زنا ہے، تو اس میں مولیکولر لیول پہ فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو یوفیمائلیشن ایک دوسرا پاتھ وے ہے، ایک تو ایبیکویٹین پروٹیوسوم سسٹم ہے، ایک ہے ایبیکویٹین فولڈ موڈیفائر ایک دوسرا ایک پاتھ وے ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب وہ جو اس کا مطلب جو جس طرح اوبیکویٹین اگر ایک پروٹین سے وہ خراب ہے تو اس کے اوپر اوبیکویٹین مارکس یہ لگا لیتے ہیں، پھر وہ اس پروٹین کی ڈیگریڈیشن کو ہوتی ہے. لیکن یو ایف ایم ایک دوسرا ہے، یو ایف ایم 1 مطلب یہ جو ہے یو ایف ایمائلیشن بھی اسے کہتے ہیں، یہ پھر ایک پروٹینز کے اوپر لگتے ہیں. تو اگر ایک شخص نے سیکس کیا ہے لیکن وہ میریٹل سیکس نہیں ہے، وہ زنا ہے، مطلب کسی اور مطلب
میریٹل سم تھنگ دیٹ از ناٹ لائک یو نو ان اے میریٹل ریلیشن شپ. سو اگر کسی نے زنا کیا ایڈلٹری کیے تو اس وقت یو ایف ایمائلیشن پاتھ پہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو وہ پھر ایسٹروجن ریسیپٹرس اور یہ جو ایسٹروجن ریسیپٹرس کے باقی جو کو ریسیپٹرس ہیں نا ان کی جو مطلب جو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کی رننگ جو ایسٹروجن ریسیپٹرس کی تو ایک خاص آدھا گھنٹے یا 45 منٹس تک یہ اندر جو ہے وہ جینس کی ٹرانسکرپشن کرے گا. لیکن اگر اس کے اوپر یو ایف ایم وہ جو پروٹین لگا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر زیادہ عرصے تک اس کی جو مطلب وہ کلینزنگ پروسیس میں بہت عرصہ ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آسان الفاظ میں سننے والے ادھر تھوڑا یہ مشکل ہے کیونکہ ماشاءاللہ یہ جینیٹک انجینئر ہے تو یہ اپنے اس سے نا پوری بات کھل کے بتا رہے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے بھی یہ ذرا وہ ہے لیکن نیا ہے بالکل نا, تو مجھے بھی ایبزارب کرنا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک حلال طریقے سے جب سیکس ہوگا اور ایک جو زنا ہے اس کے بیچ میں مولیکولر لیول پہ بھی فرق ہے. جو حلال طریقے سے ہوگا اس کا نتیجہ جسم کے اندر خلیوں کو بالکل ڈفرینٹ ملے گا, زیادہ عرصے تک اس کا جو مطلب وہ خراب امپیکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب وہ جو باڈی کے اندر وہ جو ڈی این اے ڈیمیج ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر یو ایف ایم جو ہے کہ وہ پروٹین ایسٹروجن ریسیپٹرس کے ساتھ جو کو ریسیپٹر اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر اس کی جو ڈیگریڈیشن تو ایسٹروجن ریسیپٹر نے اپنے ایک کام کر لیا تو اس کے اوپر اوبیکوٹین مارکس ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو ریسیپٹر ہے نا یہ پروٹین ہے سیل کے اندر جس طرح تالا اور چابی ہوتا ہے نا تو وہ اگر آپ تالے کو مطلب چابی سے تالے کو کھولتے ہیں تو پھر وہ تالا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے اس کا اثر. لیکن وہ جو ایکسٹرا میریٹل سیکس کا جو مطلب وہ جو تالا ہوتا ہے وہ پھر ٹوٹتا نہیں, وہ پڑا رہتا ہے. اور وہ اس کی جو مطلب وہ جو اس طرح کینسر ہوتے ہیں نا کہ سیلز وہ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں بار بار اور ختم نہیں ہو رہا ہے, پھر وہ جو سیل کے اندر جراثیم ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی ہے چیز. تو وہ اتنا مطلب وہ مالیکولر لیول پہ اتنا جس طرح مطلب لوگ مطلب اس سے مطلب دینی طور پہ یا جو معاشرتی طور پہ ایسے صحیح نہیں سمجھتے ہیں زنا کو, تو پھر سائنٹیفک لیول پہ بھی اتنا اس کے اسٹرانگ افیکٹس ہے کہ وہ پھر اس کا جو افیکٹ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ سیل بار بار ڈیوائڈ ہو رہے ہیں اور صاف نہیں ہو رہے. مجھے وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بات یاد آ گئی کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ نے پابند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا, جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ ہونا. تو یعنی کہ اگر ہم یہ جو اللہ نے پابندی ہم پہ لگائی ہے تو اس میں ہماری جسمانی لحاظ سے بھی خیر ہے, روحانی لحاظ سے بھی خیر ہے اور ذہنی لحاظ سے بھی خیر ہے اور معاشرے لحاظ سے بھی خیر ہے. تو یہ آج سائنس بھی اتنی تحقیق کے بعد یہ بتا رہی ہے کہ مولیکولر لیول پہ ایک اور ریسیپٹر ایرائل ہائیڈرو کاربن ریسیپٹر اسے کہتے ہیں کہ وہ جو ایسٹروجن ریسیپٹرس کے ساتھ ایرائل ہائیڈرو کاربن ریسیپٹر بھی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کا ایسٹروجن ریسیپٹر اور اینڈروجن ریسیپٹر کے ساتھ ایرائل ہائیڈرو کاربن ریسیپٹر بھی ایکٹیو ہے تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے باڈی میں وہ پھر زیادہ ہوتا ہے. ایرائل ہائیڈرو کاربن ریسیپٹر اس میں بھی کہ اگر آپ اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں اور دوسرے کے لیے آپ مطلب اچھا نہیں سوچ رہے ہیں, جس طرح آپ اپنے لیے مطلب وہ جو فرق ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے لیے تو آپ بہت سینسیٹیو ہے یا پھر اپنے بہن بھائی اور بچوں کے لیے یا پھر پیرنٹس کے لیے آپ بہت سینسیٹیو, لیکن اور لوگوں کے بارے میں آپ اتنا وہ سینسیٹیو نہیں ہے تو اس وقت بھی ایرائل ہائیڈرو کاربن ریسیپٹر آپ کی باڈی میں جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور وہ کیا کرے گا؟ ایرائل ہائیڈرو کاربن ریسیپٹرز ایسا ہے کہ وہ جو امیون سسٹم ہے نا اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, قوت مدافعت, کہ وہ جو اندر گند بن رہا ہے اس وقت جو آپ مطلب انفیئر سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو اندر گند ہے اسے صاف کیا جا سکے. ٹھیک ہے. یہ ایرائل ہائیڈرو کاربن ریسیپٹر بہت سارے جو آٹو امیون ڈیزیزز ہے یا پھر وہ جو انفلامٹری ڈیزیزز ہے یہ ان میں مطلب یہ جو اس کی ایکسپریشن ہے نا یہ بہت بڑھ جاتی ہے, اور کینسرز میں بھی اس کا ایرائل ہائیڈرو کاربن ریسیپٹر کا بہت اسٹرانگ رول ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپارٹ فرام جو ہم کھا رہے ہیں وٹ وی ایٹ اور جو ایکسرسائز نہ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بہت فیئر ہونا چاہیے, جسٹس ہونی چاہیے. اور فیئر سے مراد کہ سب کی خیر مانگنی چاہیے. ہاں سب کی, اگر آپ اپنے لیے خیر مانگ دوسروں کے لیے آپ شر مطلب چاہتے ہیں تو پھر وہ اندر اس کا امپیکٹ آپ مطلب ہر چیز کا بورڈ اتنا اندر سب کچھ کیلکولیٹ ہے نا کہ آپ اگر کچھ اچھا سوچ بھی رہے ہیں, ایک تو کہنا ہوتا ہے اور کرنا ہوتا ہے نا, لیکن اگر آپ کچھ اچھا سوچ بھی رہے ہیں یا کچھ غلط سوچ رہے ہیں تو وہ غلط سوچ کا اتنا مطلب وہ اس کا بھی خراب اثر ہے, اور اگر آپ کچھ اچھا سوچ رہے ہیں تو اس کا اچھا اثر ہے. مطلب وہ جو انسان برا سوچتا ہے یا اپنے آپ کے ساتھ خود کلائی میں کچھ غلط کہتا ہے نا تو اس وقت بھی اتنا گند بنتا ہے کہ اس کو صاف کرنے میں بھی جو اندرونی پیسہ ہے نا, ہم اس پہ ایک ویڈیو بنائیں کہ اندرونی پیسہ کس طرح بڑھتا ہے یا کس طرح کم ہوتا ہے. تو وہ جو انسان خود کے ساتھ اندر کی دولت, ہاں وہ اندر کی دولت کیا ہے, اللہ اکبر, مطلب اگر آپ کے پاس باہر بہت سارا پیسے ہو لیکن اگر آپ کے اندرونی پیسے وہ کم ہیں تو وہ آپ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتے. قرآن کی آیت یاد آ گئی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تو دلوں میں اٹھنے والے گمان سے بھی باخبر ہے. یعنی کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں گمان کیا اٹھ رہا ہے, تم سوچ کیا رہے ہو. تو یعنی کہ اگر اس سوچ میں خیر نہیں ہے, اس سوچ میں لوگوں کے لیے شر ہے,
لوگوں کے لیے نقصان ہے, شر کا گنجائش ہے, شر کی گنجائش تک ہے, وہ بھی ہے. تو وہ اس کے اب جو شر ہے تو اس کے اب تھے مطلب وہ پاتھ وے سے, لیکن جس میں شر کی گنجائش اور آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے نا, اور پھر بھی آپ مطلب اس طرف مطلب آپ جاتے ہیں, تو اس کا الگ ہے وہ اندر ہے وہ جو مالیکولر اس کا سگنلنگ پاتھ وے. اللہ اکبر. یہ اب ہم نے سوچا گیا کہ جو ایک تو ایک ڈریس ہے کہ میرا ڈریس اتنا مطلب اگر میں سیکشولی ایسا ڈریس پہنوں جو وہ سیکشولی لوگوں کو سیڈیوس کر رہا ہے, تو اس کا مجھ پہ بھی کیا امپیکٹ ہے اور معاشرے پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. لوگوں کو اپنی اثر کا پتہ نہیں ہوتا کہ معاشرے پہ میرا کیا اثر ہے. مجھے یہ تو پتہ ہے کہ معاشرے کا مجھ پہ کیا اثر ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا کیا اثر ہے معاشرے پہ. تو اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ اگر ایک ایسا مطلب ایک تو صرف ڈریس ہے نا تو سیکشولی مطلب کہ میں ایسا ڈریس پہنوں جو سیکشولی اپیلنگ نہ ہو, سیکشولی بلنٹ ہو, اور یا پھر میں ایسا مطلب تو وہ جو بلنٹ میں ایسا مطلب ایک سیکشولی مطلب اتنا شارپ نہ ہو تو وہ اس کا اندر جو افیکٹ ہے وہ صحیح ہوگا. لیکن اگر میں خود ہی مطلب ایسا ڈریس پہن رہا ہوں جو سیکشولی مطلب وہ اپیلنگ ہے, تو وہ اس کا جو امپیکٹ ہے مطلب وہ باہر اس کے اندر جو ہے پروٹینس ہے, مختلف قسم کے جینس ہیں جو اس مطلب اس سوچ سے یا پھر اس طرز زندگی سے جو ہے وہ مطلب وہ چینج ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اسے کوبالٹ نہیں جو وائٹامن B12 میں ہوتا ہے, یا پھر وہ جو مینگنیز اور آئرن اور کاپر کے جو ٹرانسپورٹرز ہے سیلس کے اوپر. اس مطلب اس طرح کے سوچنے سے اس کے جو ہے مطلب وہ لوگ جو مطلب بہت سادہ ڈریس پہنتے ہیں ان کا جو مسلز اور جو نروز ہوں گے وہ ان لوگوں کے نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے, یا بونس. سبحان اللہ. جو مطلب سیکشولی مور اپیلنگ ڈریسز جو ہیں وہ اگر آپ پہنتے ہیں تو اس کا اشتر آپ کا اس طرح مطلب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک تو میں باہر میں دیکھ رہا ہوں کہ سیکشولی ایک شخص ہے نا کہ اگر اسے میں دیکھوں وہ سیکشولی وہ فار می دیٹ از مور سیکشولی اٹریکٹیو اور اپیلنگ, تو اس کا مجھ پہ کیا اثر ہے. لیکن میں یہ بھی دیکھوں گا کہ میں نے مطلب کس طرح مطلب اپنی آؤٹ لک بنائی ہے یا پھر جو لائف سٹائل ہے وہ بنائیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. تو اس کا مطلب وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. وہ جو میں باہر دیکھ رہا ہوں اس کا اتنا نہیں جتنا میں خود جو مطلب وہ میں پریکٹس کر رہا ہوں یا میں دکھا رہا ہوں اس کا زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ ہے. یعنی کہ قرآن نے جو مرد اور عورت کے لیے جو لباس کا ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے اس کا مطلب وہ جو برقع ہے یا پھر وہ جو لوگ سادہ ڈریسز پہنتے ہیں, اس کا یہ ڈیزرٹ ہے جھاگ ایک اور ایک انڈین اور ایک سونک کے جھاگ سگنلنگ پاتھ ویز. اس کے مطلب ایک بہت ایک وہ اگر میں اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو اس میں بہت اندر اور مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں مختلف انٹریکیٹ کنسیپٹس ہے. تو اس میں پھر مطلب اس پہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سادہ مطلب اس میں اس طرح بتائیں کہ یہ جو جتنا مطلب وہ کورڈ ہوگا ایک شخص یا سیکشولی ان اپیلنگ ہوگا تو اتنا ہی اس کے اندر جو باڈی کے اندر جو مینٹیننس ہے مختلف قسم کے بونز اور مسلز اور نروس کے انٹرنل آرگنس کی جو مینٹیننس ہے وہ زیادہ مطلب آسان ہوتی ہے. مطلب صرف باتوں کا نہیں, آپ کے مطلب وہ جو آؤٹ لک ہے اس کا بھی ایک بہت اثر ہے. اب میں یہ کہتے کہ یہ خوراک بہت گرم ہے, مطلب ہم تھے کہ یہ عام بہت گرم یا ایک عام مچھلی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت گرم ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ کی جو مطلب آپ کی جو ویژن ہے یا پھر آپ جو آؤٹ لک جو منظر, ایک تو آپ نظر ہے اور ایک منظر ہے کہ آپ کیا منظر دیکھ رہے ہیں اور کیا مطلب وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں, اور پھر آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں, انٹینشن کیا ہے آپ کی. وہ بھی اگر جو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کچھ دیکھیں یا کچھ دکھائیں تو وہ بھی اتنا مطلب ایک تو سیکشولی ہاٹ ایک سوشلی جو اس کا امپیکٹ ہے کہ اگر میں ایک بہت مہنگی گاڑی میں ایک بہت مہنگا میں گھر لوں تو اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہے. مطلب یہ لوگ تو یہ دیکھیں گے کہ میں ایک بہت مطلب گرم خوراک نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ میں ایک مہنگی گاڑی میں جا رہا ہوں تو یہ کتنا مطلب وہ گرم ہے. مطلب وہ اس طرح کہ معاشرے پہ اس کا کیا اثر ہے. اگر میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں مطلب اپنے لیے بہت مہنگا گھر لوں گا, میں مہنگی گاڑی لوں گا, یا پھر وہ جو مطلب معاشرے پہ اس کا اثر ہے اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس کا مالیکولرلی بہت ایک ڈیپ امپیکٹ ہے باڈی کے اوپر, جو آپ کا ایک آلریڈی ایک لائف سٹائل ہے, اور جو آپ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اور بھی مطلب اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ تو مجھ سے بھی زیادہ مطلب ایک عیاش زندگی گزارے, ان کے پاس تو اس سے بھی مہنگی گاڑی یا مہنگا گھر ہے. تو وہ جو اس کا اس طرز زندگی کا اس کے ان خیالوں کا جسم کے جو اندر ٹرانسکرپشن فیکٹرز ہیں ان پہ کیا اثر ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ مال کو کیسے خرچ کریں, تو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا. وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جو بھی رہنے کے لیے کر رہے ہو سب جائز ہے, جو بھی دکھاوے کے لیے کر رہے ہو سب ناجائز ہے. یعنی کہ جہاں دکھاوا آ گیا نا, اسی طرح سے اس دن میں ایک دکھاوا تو نظرت کا تو ہوتا ہے. آپ نے میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں, اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص پتہ نہیں وہ آپ تھے یا پھر کاشف صاحب وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ایک شخص خواہش کی اس کی خواہش پوری نہیں تو اس لیے وہ جنت میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. کاشف صاحب ہاں, اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ جو خواہش پوری نہیں ہوئی
جو خواہش پوری ہوئی تو وہ رہ گیا، اور جو خواہش پوری نہیں وہ چلا گیا، وہ جنت میں چلا ویسے ہی کہ اگر میں سوچ رہا ہوں کہ میں 1 کروڑ روپے والی گاڑی لے لوں اور یہ خواہش میری پوری ہوگی اور میں نے گاڑی لے لی، تو وہ جو معاشرے پہ میرا اثر ہے نا، یا پھر اپنے پڑوسیوں پہ، یا میرے فرینڈس ہیں یا فیملی ہے، وہ بھی پھر کہیں گے کہ مجھے تو اتنی مہنگی گاڑی لینی ہے، تو وہ ان کے اندر وہ جو صبر تھا یا وہ جو ان کے اندر جو شکر تھا وہ میں نے خراب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح وہ آپ ایسے جو خواہشات، اس کا سائنٹیفک اس طرح آپ کہیں کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی تو اس کا مطلب معاشرے پہ اس کا اثر خراب ہو گیا، اس کی جو روح ہے یا پھر اس کی جو جسم ہے وہ ناپاک ہوگی اس سے، اللہ، تو اس کی مطلب جو انٹری ہے انٹو ہیون وہ خراب ہوگی۔ لیکن اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ تو خفا ہوگا کہ یار میری تو وہ گاڑی مجھے نہیں ملی، یا پھر مجھے وہ مہنگا گھر نہیں ملا۔ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اسی سے نا، تو کسی نے ان سے پوچھا، وہ کوئی سیلیبریٹی تھے تو مجھے بھی یاد ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پہلے بڑی گاڑیاں لیا کرتے تھے، اب آپ گاڑی نہیں لیتے؟ تو کہتے ہیں جی جس دن مجھے پتہ چل گیا کہ گاڑی سے زیادہ گاڑی کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے یہ زیادہ میٹر کرتا ہے، اس دن سے میں نے نئی گاڑی لینا چھوڑ دی۔ تو یہ نہیں کہ اپنی شخصیت کو بہتر کرنا، اپنے اندر کوئی پازیٹیوٹی لے کے آنا، اپنے اندر اللہ کے حکم سے کوئی خوبی پیدا کرنا، اس سے زیادہ ہم اس حد تک معاذ اللہ اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی چیز لینی پڑتی ہے۔ میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ اپنے لیے کر رہے ہو نا، اور رہنے کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن جہاں آپ کی نیت میں دکھاوا آ گیا اور آپ اس لیے وہ گاڑی خرید رہے ہو کہ اب آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی دیکھو، دیکھ لیں آج کل کیا ہو رہا ہے، جیسے ہی کوئی گھر بناتا ہے تو گھر کی تصویر لگا رہا ہے، کوئی نئی گاڑی لیتا ہے تو اس کے ساتھ کہ بھائی میں نے، اور پھر لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس پہ مطلب کہ نظر نہ لگے، اتنا مطلب وہ مہنگی گاڑی اور مہنگی مطلب گھر میں اور اتنا مہنگا لائف اسٹائل، لیوش لائف اسٹائل دکھا بھی رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور اس دوسرے سے کیا ہمیں نظر نہ لگے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی، زیادہ تر مطلب لوگوں کا جو مطلب وہ جو میں نے دیکھا ہے نا، کہ میں کسی سے ہی کہتا ہوں کہ اس کا جو اثر ہے آپ کی اس لائف اسٹائل کا جو اثر ہے معاشرے پہ وہ تو مطلب اچھا نہیں ہے، تو وہ لوگ مطلب وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی تو یہ تو میری محنت کا مطلب میں نے محنت کی ہے تو اس کا میں نے مطلب وہ میں نے عیاشی کرنی، مطلب میں نے اپنی زندگی کو مطلب اگر میں مہنگی گاڑی میں اور مہنگے گھر میں یا پھر ایک مطلب آرام دہ زندگی میں نہیں گزارا تو میری محنت کا فائدہ نہیں ہوا۔ محنت کا فائدہ تب ہوگا کہ آپ اپنے لیے نہیں، اپنے معاشرے کے لیے آپ زندگی جو ہے آسان کر دیں۔ تو اللہ بھی اس طرح گھر میں جو ہے والدین اگر ایک کھلونا لاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دوسرا بچہ جو ہے وہ خفا ہوگا تو وہ دوسرے کے لیے بھی لاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا۔ اسی طرح جو گرینڈ فادر ہوتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ یہ جو میرے ایک بچے کے جو بچے ہیں نا وہ ذرا غریب ہے اور دوسرے کے ذرا مطلب وہ ہے، تو اس کو گرینڈ پیرنٹس کو ذرا وہ زیادہ اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی کی جو بچے ہیں وہ تو ذرا بہتر زندگی گزاریں، لیکن جو باقی بیٹا بیٹی ہے ان کی جو زندگی ہے وہ اتنی مطلب وہ لیوش نہیں ہے، تو وہ گرینڈ اس طرح جو پورے معاشرے میں جو مطلب جو ناانصافی ہوتی ہے کہ ایک شخص کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ پیسے آ گئے تو وہ اب ذرا زیادہ وہ مطلب وہ لیوشنس کی طرف وہ جا رہا ہے، تو وہ اللہ کو مطلب اس کا مطلب وہ جو ہے جواب دہ ہوگا، مطلب وہ اللہ کو مطلب اس کا جو مطلب نقصان ہے یا پھر دکھ ہے وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اس کو یہ بھی دیا اور ہمیں یہ نہیں دیا۔ میرے پاس اس دن ایک شخص آیا اور اس کو شدید انگزائٹی ڈپریشن، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا بنی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑی غربت دیکھی اور پھر میں نے بڑا کچھ اچیو کر لیا، اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں پھر سے غریب نہ ہو جاؤں، تو اس لیے ابھی میں جب اپنے زمینوں کو دیکھتا ہوں، اپنی سارے ایسیٹس دیکھتا ہوں، اور پھر جب میں اپنی حالت دیکھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ میرے اندر اتنا ڈر کیسے آ گیا۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی اگر تو تمہیں ڈر ہے کہ یہ چیزیں چھن جائیں گی تو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ یہ جو تم نے بچا کے رکھا ہوا ہے نا، بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ متقی کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اس کا مفہوم تھا کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، جن پہ آپ ناز کر رہے ہو، جو آپ لوگوں سے چھپا کے رکھ رہے ہو، ان میں لوگوں کو شامل کرنا شروع کر دو۔ کبھی تو بھائی کو بھائی سمجھ لو، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک اور انہوں نے ایگزامپل دی کہ فیکٹری کا مالک ہے اور اسی فیکٹری میں اس مالک کا بھائی 20,000 کی نوکری پہ ملازم لگا ہوا ہے، تو کیسے کامیابی آئے گی، کیسے زندگی میں سکون آئے گا؟ یعنی کہ فیکٹری کا مالک ہے اور اس کا سگا بھائی اسی فیکٹری میں 20,000 روپے کی نوکری پہ لگا ہوا ہے۔ اگر تو آپ خود بڑی لیوش زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے جو قریبی خونی جو قریبی پڑوسی کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں سارا، تو وہ اکثر پڑوسی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں وہاں پہ پڑوس والے ہی ہمیں زیادہ دیکھتے ہیں۔ زندگی سادہ رکھنی ہے اور خیال کو بلند رکھنا ہے، تو وہ سادہ زندگی یہی ہے کہ زیادہ کمپلیکیشنز نہ ہو، یعنی کہ وہ جتنا آپ دنیا بناتے رہتے ہو اتنا آپ اس میں پھنستے جاتے ہو،
اور آخر میں اتنا پھنس جاتے ہو کہ پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بس اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ان باتوں پہ عمل بھی کریں. جو انگزائٹی ہے نا کہ ایک شخص کو مطلب وہ باڈی اصل میں انسان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اف آئی ایم ناٹ مینٹلی ریڈی ٹو لائک یو نو اگر آپ کے ساتھ اگر آپ میرے ایک دوست ہیں یا وہ خلیل میرا ایک دوست ہے اور وہ ذہنی طور پر مطلب میرا جو مینٹل سیٹ اپ ہے کہ اگر وہ مجھے کچھ کہتا ہے اور میں بھی اسے الٹا کچھ کہوں گا تو وہ جو ایک جھگڑا بن رہا ہے یا میری مینٹل جو سیٹ اپ ہے نا وہ ایک بہت کام نہیں ہے اس وقت. مطلب میں مینٹلی اتنا مطلب وہ میچور نہیں ہوں تو میری برین جو ہے وہ مجھے روک رہی ہوگی. لیکن یا پھر ایک وہ امپیکٹ ہے کہ نہیں کہ مطلب ایک کچھ مسئلہ نہ ہو جائے تو وہ جو انگزائٹی ہے وہ بھی پروٹیکٹیو ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح انسان وہ جو بہت زیادہ ایک لیوش لائف اسٹائل میں اب وہ ایک جگہ جا رہا ہے اس کا امپیکٹ وہاں پہ خراب ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر بھی اس کا امپیکٹ خراب ہوا ہے. تو انگزائٹی اس کو بچا رہی ہوتی ہے کہ آپ جتنا سادہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایونٹ میں جائیں تو اس میں اگر ہم مہنگی گاڑی میں جائیں گے تو ہمارا جو مطلب امپیکٹ ہوگا وہ لوگ ذرا روک پڑے گا, عزت ہماری زیادہ ہوگی. لیکن اگر ہم ایک عام لوکل ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے یا پھر عام گاڑیوں میں جائیں گے تو ہمارا جو اثر ہے نا وہ مطلب لوگ ہماری اتنی عزت نہیں کریں گے. تو اس بات کی بالکل پرواہ ہی نہ کریں کیونکہ وہ لوگ تو آپ کی عزت دے کہ اللہ آپ کو مطلب وہ زیادہ عزت دے گا. تو ان چیزوں کی مطلب زیادہ مطلب لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم اس طرح لوکل ٹرانسپورٹ میں جائیں گے تو لوگ کہیں کہ بہت غریب ہے یا پھر وہ, لیکن اس سے مطلب آپ کا معاشرے پہ جو امپیکٹ ہے آپ کا ہیلتھ جو ہے نا وہ اس میں زیادہ سیف ہے. سبحان اللہ. تو جتنا آپ ایک سادہ زندگی کی طرف آئیں گے جتنا مطلب ایک اس میں پھر آپ لوگوں کے بارے میں آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں اپنی آخرت کے بارے میں اور پھر اللہ کے بارے میں زیادہ سوچیں. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. نئی ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور ڈاکٹر مہتاب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.